السلام علیکم. آپ سب کو میرے چینل اردو کہانی لاؤنج پہ خوش آمدید. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں ناول عبداللہ کی ایپیسوڈ نمبر 10. سلطان بابا نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ انہوں نے پیپل کے پیڑ کے گرد یاقوت کے لیے آخری بندش لگا دی ہے اور اب اگلے چند گھنٹے نہایت سخت گزریں گے، کیونکہ اب وہ نادیدہ ہستی بے ٹھکانہ ہو چکی ہے. گویا دوسرے لفظوں میں اب کھلی جنگ کا تبل بچ چکا تھا، اور سلطان بابا کی پیش قدمی کے بعد اب ہمیں یاقوت کی جوابی کارروائی کا منتظر رہنا چاہیے تھا. لیکن رباب اتنی بے چین کیوں تھی؟ کیا یہ کرب اور تکلیف واقعی ایک محبوب پر لگائی گئی پابندیوں کا نتیجہ تھا، یا پھر سینئر ڈاکٹر کے بقول یہ اسی ہسٹیریا اور خوف کی کیفیت تھی جو رباب کے لاشعور میں بہت پہلے سے کہیں چھپا بیٹھا تھا اور وہ بدل بدل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا تھا. میں نے سوچوں میں گم اس نازک سی لڑکی کو بے قرار سا تڑپتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی. میں کھڑکی سے باہر کافی فاصلے پر لیکن بالکل سیدھ میں پیپل کے پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا تھا. جانے اس کی ایک نظر میں کیا کچھ تھا، بے بسی، لاچاری، غصہ، رحم کی فریاد، شکایت یا پھر گلہ. مجھے یوں لگا کہ وہ نظر صرف نظر نہیں، کسی گھائل کی آخری آہ ہے جو زہر میں بجھے ایک تیر کی طرح عین میرے دل کے وسط میں پیوست ہو کر رہ گئی ہے. میں گھبرا کر کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا، لیکن اس کے بعد پورا دن ایک عجیب سی بے چینی میرے سارے رگ و پا میں دوڑتی رہی. کئی بار جی میں آیا کہ سلطان بابا سے اس بد نصیب کے لیے رحم کی اپیل کر دوں. آخر ہمیں کیا حق حاصل تھا کسی کے خوابوں کی سلطنت کو یوں تخت و تاراج کرنے کا؟ اگر یاقوت نامی کوئی ہیولا رباب کے خوابوں کا مرکز بن چکا تھا، اور چاہے وہ صرف ایک سپنا ہی تھا، اور رباب کی انتہائی طاقتور تخیل نے اس خواب کو اس کے سامنے ایک حقیقت کے روپ میں لا کھڑا کیا تھا، تب بھی ہم کون ہوتے ہیں کسی کے خوابوں پر ڈاکہ ڈالنے والے؟ اور پھر اس کا منگیتر اور باقی ڈاکٹر اپنی سی کوشش تو کر ہی رہے تھے. جانے اس لمحے مجھے ایک بات کا شدت سے احساس کیوں ہوا کہ کبھی کبھی یہ دنیا بروں کی وجہ سے اتنی بری جگہ نہیں بنتی جتنا برا اسے ہم جیسے اچھے بنا دیتے ہیں. رباب کی اس بے کل نظر کے بعد میں خود بھی سارا دن بہت بے چین سا پھرتا رہا. سلطان بابا اپنے وظیفے میں مشغول تھے، لہٰذا ان سے اپنی یہ بالکل ہی بانٹنے کا موقع بھی نہیں مل سکا. شام کو پھر وہی ڈاکٹروں کی ٹیم آئی اور پھر سے وہی سارا سلسلہ دوبارہ دہرایا گیا. جب وہ لوگ حویلی کے پورٹ سے نکل رہے تھے تب میں وہیں دالان ہی میں موجود تھا. سینئر ڈاکٹر عامر سے کچھ بات کر رہا تھا کہ آج کل ڈائی پولر تھیوری آف گریویٹیشن کا بہت چرچا ہے. عامر تم انٹرنیٹ پر ضرور اس صفحے کی تفصیل پڑھنا. انسان کا لاشعور اس سے کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اور بھائی مغرب تو یہ بات ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے کہ ہم بذات خود ایک وہم ہیں، ایک حقیقی دنیا کا ساتواں عکس ہیں. ایسے میں اگر رباب کسی متوازی دنیا کے خواب کو حقیقت سمجھ بیٹھی ہے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. بس ایک ذرا سا سرا مل جائے اس گتھی کا، ہم یہ کیس ضرور حل کر لیں گے. You just don't worry dear. یہ صرف اور صرف خواب در خواب کی بیماری ہے. ہمیں سب سے پہلے رباب کو اس کے آخری خواب سے باہر لانا ہوگا، پھر آخر سے پہلا اور پھر دوسرا. دراصل وہ خواب میں بھی خواب دیکھ رہی ہے. کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. لیکن یاد رہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر ہم سے ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی اور ہم نے رباب کے خواب در خواب کے تسلسل کو اسی طرح سے توڑا کہ ہم نے اس کے آخری خواب سے پہلے کے کسی خواب کو راستے میں چھیڑ دیا، تو پھر ہمارے ہاتھوں سے اس بھول بھلائیوں کا یہ راستہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا. رباب یہیں ساری عمر کے لیے بھٹکتی رہ جائے گی. وہ ساری کافی دیر تک وہیں سر جوڑے رباب کی بیماری پر بحث کرتے رہے. تو گویا نفسیات کی اصطلاح میں رباب پیاس کی تہوں کی طرح تخیل کی جال میں پھنس گئی ہے.
اور اب اسے اس خوابوں کی دنیا سے نکالنے کے لیے پیاس کی آخری تہہ سب سے پہلے کھولنی ہوگی اور پھر ترتیب وار اسے اس تخیل کے جالے سے نکالنا ہوگا۔ اور اس سارے عمل میں اگر کہیں غلطی سے کوئی بھی غلط تہہ کھل گئی تو رباب ہمیشہ کے لیے اپنی اسی خواب کی تہہ کی قیدی بن جائے گی۔ اچانک ہی مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ کہیں میں خود بھی تو کسی ایسے ہی خوابوں کے جالے میں پھنسا وقت کا شکار تو نہیں ہوں۔ خود مجھے بھی تو ایسے ہی منظر دکھائی دیتے رہے ہیں۔ میرے ذہن میں بھی چند لمحوں کے بعد مستقبل کے جھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں درگاہ میں داخلے کے وقت سے لے کر اب تک میں خود بھی کسی خواب در خواب سلسلے کا شکار تو نہیں ہوتا گیا تھا۔ یا خدا، یہ کیسے راز تھے؟ میں اسی الجھن کے تانے بانے بنتا اور ادھیڑتا رہا، جانے کب رات ڈلی اور کب حویلی میں سناٹے نے اپنا راج پھیلا دیا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ سلطان بابا تو ویسے بھی عشاء کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور جاتے وقت وہ خاص طور پر مجھے تاکید کر کے گئے تھے کہ انہوں نے یاقوت کے غیر مرئی وجود کے لیے پوری حویلی ہی کو بندش لگا کر جائے ممنوعہ میں تبدیل تو کر دیا ہے، لیکن وہ اتنی آسانی سے اختیار ڈالنے والوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا اسے جہاں سے بھی ایک ذرا سی بھی درز کہ جہاں سے وہ پھر سے خود کو اس ماحول میں تحلیل کر سکے تو وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بنا اپنی پوری طاقت سے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میں اگر ذرا سی بھی کوئی خلاف معمول حرکت یا بات محسوس کروں تو فوراً انہیں مطلع کر دوں۔ میں اسی فکر میں اپنے ذہن کی ریشے ادھیڑتا رہا اور رات بیتتی گئی۔ شاید 3:30 کے آس پاس کا کوئی وقت ہوگا کہ اچانک ہی میرے سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ وہی مخصوص سی خوشبو مجھے اپنے اطراف تیرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے کئی بار سر جھٹک کر خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میرا وہم ہے۔ سلطان بابا نے پوری حویلی کے گرد ایک غیر مرئی آہنی دیوار اٹھا رکھی تھی جس میں کوئی چھید کوئی نقب لگانا ناممکن تھا، پھر یہ خوشبو کیسی؟ اچانک باہر دالان میں کوئی کھٹکا سا ہوا، میں بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ آواز پیپل کے پیڑ کی جانب ہی سے آ رہی تھی۔ میں نے چند لمحے سلطان بابا کے کمرے کی جانب سے کسی حرکت کی توقع میں انتظار کیا، لیکن اسی اثناء میں دوسرا کھٹکا ہوا اور میرے قدم مکانی انداز میں باہر کی جانب اٹھ گئے۔ میں نے برآمدے کا دروازہ کھولا تو سرد بھیگی ہوا کے ایک جھونکے نے میری سوئی ہوئی روح تک کو پہلی سلامی دے کر جگا دیا۔ باہر دالان میں بھی وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور اس کی مہک کی شدت اندر برآمدے سے کہیں زیادہ تھی۔ میں جلدی سے ننگے پاؤں باہر ہی نکل آیا۔ گھاس پر جمی شبنم کے قطرے کسی تیز برچھی کی نوک کی طرح میرے تلووں میں پیوست ہو کر میرے وجود کو چھیدتے ہوئے میری آنکھوں سے بہہ نکلے۔ مجھے لگا کہ جیسے وہ خوشبو مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ تیری ہر چاپ سے جلتے ہیں خیالوں میں چراغ، جب بھی تو آئے جگاتا ہوا جادو آئے، تجھ کو چھو لوں تو پھر اے جان تمنا، مجھ کو دیر تک اپنے بدن سے تیری خوشبو آئے۔ پیپل کے پیڑ کی جانب سے ایک آہٹ بلند ہوئی۔ میں چونک کر پلٹا۔ کسی کا نازک وجود فضا میں پھیلی دھند اور کوہرے پر تیرتا ہوا سا میری جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری بصارت کو اپنی دو آنکھوں میں سمو کر کوہرے کی سفید چادر کو چیرنے کی کوشش کی۔ سیاہ لباس میں ملبوس اس نازنین کا آنچل ڈلکا اور میرے وجود میں روشنی کے کئی مینار پھوٹ پڑے۔ میرے سامنے زہرا بے نقاب کھڑی تھی۔ ہاں وہی میری اپنی زہرا، ہاں وہ زہرا ہی تھی اور وہی اس کا روح کے اندر تک جذب ہو جانے والا حسن تھا، لیکن وہ یہاں سینکڑوں میل دور رات کے سناٹے میں کیا کر رہی تھی؟ وہ مجھے یوں ہی ایک ٹک دیکھتی رہی۔ دفعتاً مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا وجود ایک پل میں ہی کئی من بھاری ہو گیا ہے۔ میرے کاندھوں میں اس اچانک بوجھ کی وجہ سے شدید درد اٹھا، لیکن شاید میں زہرا کو اپنے سامنے پا کر یہ سب بھول ہی گیا۔ میں لپک کر اس کے پاس آ پہنچا۔ آپ یہاں اس وقت؟ لیکن کیسے؟ زہرا اپنی مخصوص سی دھیمی مسکراہٹ اپنی کومل ہونٹوں میں دبا کر بولی،
کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ کیا سبھی کرامات صرف آپ کے لیے ہی مخصوص ہیں؟ میں لاجواب سا ہو گیا۔ لیکن پھر بھی میرا مطلب ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس اور کچھ نہ کہو۔ جانے کتنی صدیوں سے تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے میری یہ پیاسی آنکھیں خشک اور بنجر پڑی ہیں۔ خاموش رہو اور میرے من پر اپنی شبیہ کا ساون برسنے دو۔ میں نے چونک کر زہرا کو دیکھا۔ اس نے آج تک کبھی مجھے تم کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا، لیکن اس کی محویت اور بے خودی کا یہ عالم تھا کہ اس وقت وہ دنیا مافیا سے بے خبر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم پیپل کے پیڑ کی اوٹ میں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جو لوگ زندگی میں اس صلیب عشق پر اپنا وجود وار چکے ہوں وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ خاموشی اور تنہائی کے ایسے چند لمحے جب ہونٹ خاموش ہوتے ہیں اور صرف سانسیں بولتی ہیں۔ یہ لمحے 7 جنم میں بھی صرف ایک آدھ بار ہی کسی نصیب والے کا مقدر بنتے ہیں، لیکن کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری روح ان سے کبھی سیراب نہیں ہوتی، جن سے ہماری آنکھیں کبھی نہیں تھکتی، جن کو نہارنے کے دوران ہمیں اپنی پلکیں موندنے کا وقفہ بھی صدیوں جیسا لمبا اور اذیت ناک لگتا ہے، کہ جس مقام پر پہنچ کر ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور جس کے بعد اپنی پہلی گزری اور بعد میں بسر ہونے والی ساری زندگی صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہی لگتی ہے۔ وہ لمحہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ نہ جانے ہم دونوں کتنی دیر تک یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے میرا تمام حافظہ میرے ذہن کی سلیٹ سے مٹ سا گیا ہے۔ صبح کی سفیدی پھیلنے سے کچھ دیر قبل وہ کھڑی ہو گئی۔ اب میں چلتی ہوں، کل پھر اسی وقت یہی ملاقات ہوگی، لیکن دھیان رہے میرے یہاں آنے کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میرا یہاں آنا مشکل ہو جائے گا۔ میری زبان سلپ ہی رہی اور وہ دھیرے دھیرے دھند کی چادر میں بہتی ہوئی اندھیرے کا حصہ بن گئی۔ میرا جسم تپ رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آ کر اپنے بستر پر گر گیا۔ صبح جب میں فجر کی نماز قضا ہو جانے کے باوجود سلطان بابا کے کمرے میں نہیں گیا تو روشنی ہونے کے بعد وہ میرے کمرے میں آئے اور میرا جسم چھوتے ہی انہیں میرے شدید بخار کا پتہ چل گیا۔ حاجی رزاق تو بالکل ہی بوکھلا گئے اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اپنے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیوں کی سرد لہر محسوس کرتا رہا، جو شاید حاجی رزاق کا نوکر وقفے وقفے سے میرے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ عصر تک میری جان میں کچھ جان آئی۔ آنکھیں کھولی تو سلطان بابا کو اپنے سرہانے متفکر سا بیٹھا دیکھ کر میں نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دوبارہ لٹا دیا۔ لیٹے رہو میاں، یہ بخار اچانک کہاں سے پال لیا؟ میں نے انہیں رات کا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے لفظ کھو سے گئے تھے۔ شدید تھکن اور نقاہت کے مارے میرے منہ سے صرف ہاں ہی کے علاوہ کچھ نہیں نکل پایا۔ میں نے اشارے سے انہیں بتایا کہ میں کمرے میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے باہر کھلی فضا میں لے جائیں۔ باہر شام کی ٹھنڈی ہوا نے میرے حواس کافی حد تک بحال کر دیے۔ باہر اس وقت سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ آج رباب بالکل پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ میری کرسی دالان میں جہاں ڈالی گئی تھی وہاں سے میں عامر اور اس کے ڈاکٹروں کی ٹیم کو اپنی پہلی کامیابی پر خوشی مناتے ہوئے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ عامر اپنے سسر کو یقین دلا رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ خاص نفسیات کا مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ڈاکٹر ذاکر کے کل کی پہلی ہی ڈوز نے کتنا اثر ڈالا ہے اور آج رباب کس قدر پرسکون ہے۔ آپ خامخواہ ہی وسوسوں میں پڑے ہوئے تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج سائنس کے پاس نہ ہو۔ حاجی رزاق کے چہرے پر بھی اطمینان کے اثار دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے رباب دالان کی طرف نکلی تو میری نظر دور سے اس کے شانت وجود پر پڑی۔ اچانک وہ پلٹی اور اس کی نظر میری نظر سے ملی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کئی گز دور ہونے کے باوجود اس کی 2 بڑی بڑی کالی اور سلگتی ہوئی آنکھیں
बिल्कुल मेरे घायल आंखों की पलक से पलक जोड़ने में मुझे घूर रही हैं। वो चंद लम्हे मुझे यूं ही देखती रही और फिर पलट कर अंदर चली गई और मेरा जिस्म फिर से उसी बेपनाह बोझ तले दबता गया। लेकिन मैं फिर चाह कर भी सुल्तान बाबा को कुछ नहीं बता पाया। वो मेरी बीमारी की वजह से पहले ही काफी परेशान थे और मैं उनके चेहरे पर मुस्तकिल एक बेचैनी और तफक्कुर का साया देख रहा था। जब भी मेरी उनसे नजर मिलती वो मुझे मेरे चेहरे पर कुछ ढूंढते से नजर आते। सच तो यह है कि मैं कुछ ही देर बाद उनकी खोजती नजर से कुछ खौफ सा महसूस करने लगा था। लिहाजा मगरिब के करीब मैं सर्द हवा का बहाना करके वहां से अंदर अपने कमरे में उठकर आ गया। मेरा रुआ रुआ इस वक्त आधी रात का वक्त जल्द अज जल्द खत्म होने के इंतजार में जला जा रहा था। लेकिन ये सितमगर वक्त था कि लम्हों को सदियों में तब्दील करके कटता रहा। ऊपर से सुल्तान बाबा की वो कड़कती नजर जो मुझे अपने वजूद के अंदर गड़ती हुई महसूस हो रही थी। खुदा खुदा करके ईशा की नमाज के बाद वो अपने कमरे में चले गए और मैंने सुकून की सांस ली। लेकिन वक्त टालने का जानलेवा मरहला अब भी वैसे ही दरपेश था। मैं धीरे से उठकर बरामदे में आकर बैठ गया और अपनी नजरों में 7 जन्मों का इंतजार लेकर उस जानिब देखने लगा जहां से कल रात ज़हरा आई थी। और फिर वही घड़ी की टिक टिक और वही मेरी पलकों की सुइयां। शायद मेरी कज़ा से कुछ लम्हे पहले वही आहट उभरी और मैं यूं लपक कर बाहर निकला कि जैसे शदीद प्यास में दम तोड़ने वाले किसी सपने के लब पानी के आखिरी बचे हुए कतरे के लिए खूबते हैं। बाहर वही खुशबू फैली हुई थी। मैं तेज कदमों से पीपल के पेड़ के अकब में पहुंच गया। कुछ ही लम्हों में मेरी समायतों को नई जिंदगी बख्शने वाले कदमों की वो चाप उभरी जो हमेशा ही मेरे दिल की धड़कनों को उथल पुथल कर देती थी। ज़हरा उसी जानिब से चलती हुई आई और आकर मेरे मुकाबिल खड़ी हो गई और गुज़श्ता रात ही की तरह मैं फिर से वो सारे सवाल भूलकर मबहूत सा खड़ा उसे देखता रहा। जितनी मर्तबा ज़हरा मेरे सामने आई थी, चाहे दरगाह में हो या चाहे कहीं और, हर बार मेरी यही हालत हुई थी। उसकी याकूती लब हिले और मेरे कान में जैसे फिर से वही अनजान सरगोशी सी हुई। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, याकूत तुम आ गए, कितना इंतजार करवाते हो। मैं चौंका, लेकिन उसकी वो जान फिजा मुस्कुराहट मुझे कब कुछ सोचने देती थी। वो 2 कदम बढ़ाकर मेरे और करीब आ गई और उसकी महकती हुई सांसें मेरी शाख को छूकर मेरी रगे जान में नई जिंदगी भर गईं। जाने लोगों ने जिंदगी को सिर्फ सांस लेने से क्यों मुत्तसिल कर रखा है। जिंदगी तो कुछ और शय है, सांस लेने और जीने से बहुत बढ़कर, जैसे ज़हरा के मेरे करीब आने का वो लम्हा। लेकिन इससे पहले कि मैं जिंदगी की वो लहर अपने रूह में सींचता, एक चिंगारती हुई दाद सुनाई दी, अब्दुल्ला। मैं घबरा कर पलटा। सुल्तान बाबा को अपने पीछे गुस्से में तनतनाते हुए आते देखा। ज़हरा ने डर कर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, ये शख्स हमें जुदा करने आ रहा है। याकूत मुझे इससे बचा लो मुझे। मैंने भी ज़हरा को बचाने की खातिर खुद को उसकी डाल बना लिया। सुल्तान बाबा की आंखों से गुस्से के मारे चिंगारियां सी निकल रही थीं। वो मेरे करीब आए और बिना कुछ कहे उनका हाथ उठा और पूरी कुव्वत से घूमकर मेरे चेहरे पर एक जोरदार चांटे का निशान छोड़ गया। थप्पड़ था या कोई बिजली का झटका, एक ही लम्हे में मेरा सर कुछ इस तरह चकराया कि मुझे सारी दुनिया ही घूमती हुई महसूस हुई। जमीन पर गिरने से पहले मेरी बंद होती आंखों ने पलटकर ज़हरा की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन वहां रुबाब को खड़े देखकर मेरे रहे सहे हवास ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरा ज़हन मुकम्मल तारीकी में डूब गया। जब मुझे होश आया तो दिन का उजाला फैल चुका था। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर ही पर मौजूद था, लेकिन मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। सुल्तान बाबा मेरे सरहाने ही आंखें मूंदे बैठे हुए थे। आहट होने पर उन्होंने भी आंखें खोल दी। अब कैसी तबीयत है मियां? मैं कुछ बोल नहीं पाया।
मुझे सिर्फ इतना ही याद था कि रात में ज़हरा के करीब खड़ा था और फिर बेहोश हो गया था। लेकिन रुबाब वहां कहां से आ पहुंची थी? सुल्तान बाबा ने मेरी आंखों में उभरते हुए सवाल पढ़ लिए। वो गहरी सी सांस लेकर बोले, शिकस्त इंसान का मुकद्दर तब बनती है जब वो अपने किले की हर दर्ज, हर रोशनदान, हर दरवाजे पर पहरा बिठाकर मुतमिन होकर बैठ जाए, बिना ये जाने कि वो जिन पहरेदारों को पहरे पर छोड़ आया है, दुश्मन उन्हीं में से अपना रास्ता तलाश करने की धुन में है। उसने तुम पर गुमान डालकर मेरे किले में नक लगाई है। मियाँ, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। सभी जगहों पर बंदिश लगा दी, लेकिन तुम्हें बुला दिया। सच है, इंसान खता और नसियान का पुतला है। मैंने हैरत से उनकी जानिब देखा। इतने में बाहर से रुबाब की चीखें बुलंद होने की आवाजें आने लगी और पता चला कि उसकी हालत फिर से बुरी तरह बिगड़ चुकी है। सुल्तान बाबा की बातें सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उन्होंने बताया कि शायद जिस वक्त मैं रुबाब की खिड़की के सामने खड़ा उसे डॉक्टरों के नरगे में तड़पता हुआ देख रहा था और कुछ लम्हों के लिए मेरा दिल रुबाब और याकूत की मावराई से मोहब्बत के लिए नरम पड़ रहा था, शायद उसी वक्त उस नादीदा हस्ती ने यह फैसला कर लिया था कि उसे सुल्तान बाबा के आनी हसार में कहां से नकब लगानी है, और उसी रात उसने मेरे वजूद पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया था। साथ ही साथ रुबाब, जो जाने कब से याकूत को किसी सांचे, किसी रूप में देखने की ख्वाहिश में फना हुई जा रही थी, उसे भी अपने महबूब को किसी इंसानी सूरत में अपनी आंखों से निहारने का मौका मिल गया था। मेरे हवास को उस जोर आवर हस्ती ने कुछ इस तरह से जकड़ा कि खुद मुझे भी रुबाब नहीं, ज़हरा ही दिखाई दी। बकौल सुल्तान बाबा, वो मुझे वही कुछ दिखा रहा था जो मैं देखना चाहता था। मेरे मन में बने अक्स को ही उसने रुबाब के वजूद के आईने से बदलकर रुबाब को ज़हरा की सूरत में मुझे दिखाया। जिस वक्त सुल्तान बाबा मेरे साथ हुई इस वारदात की खबर मुझे सुना रहे थे, उस वक्त भी मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा था। ये जज्बे का इतने ताकतवर भी हो सकते हैं कि वो हमारे जिस्म में, हमारी रगों में दाखिल होकर और हमारी नसों में खून बनकर इस तरह दौड़ सकते हैं कि वो हमारे अंदर की सारी फिजियोलॉजी बदल सकते हैं। बज़ाहिर इसके अलावा मुझे अपने बुखार की कोई और वजह समझ नहीं आ रही थी। मैं सुल्तान बाबा से भी शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा था, क्योंकि उनकी सारी मेहनत सिर्फ मेरी इस कमजोर वजूद की वजह से मिट्टी में मिल गई थी। दूसरी तरफ बाहरी दालान में आमिर और बाकी सारे डॉक्टरों की टीम इस बात की खोज में अपना सर पीट रही थी कि आखिर 24 घंटे में ही ऐसी क्या काया पलट गई होगी कि सब कुछ तलपट होकर रह गया था और रुबाब एक बार फिर से हत्थे से उखड़ गई थी। जैसे जैसे शाम ढलती गई, मेरे अंदर बेचैनी की सुइयां प्रविष्ट होती गईं। वहां रुबाब की भी यही हालत थी। सुल्तान बाबा 2 कदम मेरे दरवाजे में रुकते तो अगले ही लम्हे हाजी साहब के बुलावे पर उन्हें अंदर जनाने की तरफ दौड़ लगाना पड़ती थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे वजूद के अंदर कतरा कतरा करके कोई मेरे सब खून में शामिल होकर मेरे वजूद के अंदर तारीकी कर रहा है। मेरी सांसें कराहट में तब्दील होती जा रही थीं और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूं। बुरी हालत देखते हुए सुल्तान बाबा ने नौकरों को मेरे कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करने की हिदायत कर दी, क्योंकि उन्हें खुद रुबाब की हालत के पेश नजर जनाने की तरफ तवज्जो देना पड़ रही थी। आखिरकार आधी रात के ठीक उसी लम्हे जब मैं गुज़श्ता रात रुबाब से मिलने के लिए दालान की तरफ गया था, मेरी आवाज भी मेरे लिए अजनबी हो चुकी थी। मुझे यूं लगा कि खुद मेरे अंदर से इस गराहट भरी आवाज में कोई और बोल रहा है। मैं जोर से चिल्लाया, सुल्तान बाबा। कुछ ही देर में बाबा कमरे में दाखिल हुए तो घबराए हुए से हाजी रज़ाक भी उनके साथ ही थे। मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की, लेकिन तब मुझे पता चला कि जाने मेरी गनुदगी के किस लम्हे में हाजी साहब के नौकर सुल्तान बाबा ही की हिदायत पर मेरे हाथ मेरी पुश्त पर पलंग के लोहे वाली जाली के साथ बांध चुके थे। मैंने जोर से खुद को झटका दिया और बोला, लेकिन वो लफ्ज मेरे थे और ना ही वो लहजा मेरा था। आप अपनी से हर कोशिश करके देख चुके हैं,
آپ کا کیا خیال ہے کہ چند لمحوں کی یہ عارضی قید مجھے میری راہ سے ہٹا دے گی؟ میں ہر قید توڑ کر اپنی منزل تک پہنچوں گا۔ اب یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ مجھے روک سکیں تو روک لیں۔ سلطان بابا غصے سے گرجے، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، اب میں یہ کھیل زیادہ عرصے نہیں چلنے دوں گا۔ میں زور سے ہنسا۔ اچھا تو پھر کیا کریں گے؟ اپنے اس پیارے شاگرد کو مار ڈالیں گے کیا؟ یاد رکھیے اب میں اس کے جسم سے کہیں نہیں جانے والا۔ مجھے اس کے جسم سے نکالنے کے لیے آپ کو اپنے اس عزیز کے جسم نازک کو اتنی اذیت دینا ہوگی کہ اس کی سانسیں ہی بند ہو جائیں گی۔ صرف اس کا مردہ جسم ہی میرے خراج کا باعث بن سکتا ہے۔ تو پھر کہیں ہے ہمت اپنے شاگرد کو قربان کرنے کی؟ سلطان بابا نے غصے اور بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹے اور میں دیوانہ وار کہکہے لگاتے لگاتے درد اور بے چینی سے بے سود ہوتا چلا گیا۔ جانے نیند میں کیسی راحت لکھی ہے قدرت نے۔ درد چاہے کتنا ہی شدید اور مار دینے والا کیوں نہ ہو، یہ ایک مہربان ماں کی طرح اپنی گود میں تھپک تھپک کر ہمیں سلا ہی دیتی ہے۔ اور کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن ہم اپنا ہر غم، ہر دکھ، ہر درد بلا کر کسی معصوم بچے کی طرح اس بے رحم دنیا کی گاتوں سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم ساری زندگی ہی یوں ہی سو کر گزار سکتے تو اپنے دامن پہ لگے ان گنت داغوں کی کالک سے تو بچ جاتے۔ لیکن افسوس ہر اچھی چیز کی طرح یہ کمبخت نیند بھی ہم سے دامن چھڑا ہی لیتی ہے۔ سو مجھ سے بھی وہ بے وفا اپنی آنکھیں چرا گئی اور میری آنکھ کھلی تو میری کمزوری اور نکاہت سے میری پلکیں اٹھانا بھی میرے لیے دوبر ہو چکا تھا۔ میرے قریب ہی وہ بزرگ پریشان، میرے ہمدم سلطان بابا چپ چاپ سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے اپنی کلائیوں میں جلن اور سوزش کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو کٹنے جیسے گہرے سرخ نشان پڑے ہوئے تھے، جن میں سے ہلکا ہلکا سا خون بھی رس رہا تھا۔ سلطان بابا نے میرے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دو ساحر میاں، کل رات تمہاری حالت کے پیش نظر میں نے ہی تمہیں باندھنے کا حکم دیا تھا ان لوگوں کو۔ میں نے تڑپ کر ان کے مہربان ہاتھ سختی سے جکڑ لیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا یہ بوسیدہ جسم اگر آپ کی راہ کی رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اسے جلا کر ہمیشہ کے لیے فنا کر دیں، لیکن پھر کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالیے گا۔ ان کی آنکھیں شاید زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے بیکی ہوئی دیکھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اندھیرا ہونے کے ساتھ ہی میرے وجود پر اس افریت کا سایہ قابض ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ فجر سے لے کر مغرب سے کچھ پہلے تک میں اپنے آپ میں رہتا تھا اور پھر میرا یہ سارا جسم میرے لیے پرایا ہو جاتا تھا۔ میرے ذہن میں سوال ابھرا، تو پھر اس وقت میں خود کہاں ہوتا ہوں؟ کیا خود اپنے ہی ذہن کے کسی پوشیدہ اور خوابیدہ گوشے میں میرا شعور جا چھپتا ہے اور میں خود بھی خواب کی کیفیت میں چلا جاتا ہوں؟ مجھے خود سے زیادہ سلطان بابا کی فکر تھی۔ وہ تو رباب کو اس سائے سے بچانے کے لیے آئے تھے اور یہاں خود ان کا اپنا شاگرد بھی ان کے لیے عذاب بنتا جا رہا تھا۔ مجھے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں خود کو کس طرح سے ان کی راہ کا پتھر بننے سے روکوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے اس وجود کی وجہ سے ہی یاقوت سے شکست کھا رہے تھے، کیونکہ میرا جسم ان کی راہ میں حائل تھا۔ وہ مجھے اذیت نہیں دینا چاہتے تھے، ورنہ اب تک جانے وہ کیا کچھ کر گزرے ہوتے۔ اور یاقوت کو میرے جسم سے نکالنے کا واحد ذریعہ اب شدید اذیت ہی رہ گیا تھا، لیکن میں انہیں اس طرح سے ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ان کی ہتھیلیاں اپنی آنکھوں سے مس کی۔ میری ایک بات مانیں گے بابا؟ انہوں نے سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں نے ان کی بیگی پلکوں پر ٹھہرے موتیوں کو دیکھا۔ آپ مجھے مار ڈالیں، ختم کر دیں مجھے، اگر یہی ایک ذریعہ ہے اسے میری روح کے اندر سے نچوڑنے کا، تو آج میں اسی وقت آپ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں، لیکن دیر نہ کریں۔ آپ کا مقصد نیک ہے اور بلا جھجک اپنا فرض ادا کریں۔ انہوں نے میرے سر اپنے کاندھے سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہو، لیکن بات صرف فتح اور شکست کی نہیں ہے۔
वो जंगें सिर्फ फतह पाने की गर से नहीं लड़ी जाती। औरों का भी बहुत कुछ लगा हुआ है इस दांव पर। बस इतना याद रहे कि अभी हम दोनों को बहुत अज़ियत झेलनी है, लेकिन हम आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। वो मेरे साथ चिपकते रहे और मेरे बेबस आंसू उनकी शानी को भिगोते रहे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं खुद अपने हाथों अपनी सांसें रोकने का कोई बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन अब उन्हें मजीद परेशान नहीं करूंगा। मुझे रुबाब का ख्याल आया और मेरे मन में अजीब सी सोच आई। तुम हो औरों की महफिल में मसरूफ, यहाँ मैं हूँ और आलम तन्हाई। अब लोग मुझे तेरे नाम से जानते हैं, जाने ये मेरी शोहरत है या रसवाई। वक्त टलता रहा और फिर से वही कातिल रात मेरे सामने अपने खून आशान जबड़े खोले आ खड़ी हुई। मेरी रगों में वही बेरहम सफाक और जला देने वाली आग अंगारे बढ़ती गई। मेरी सांस बिखरती गई। आज मेरे जुनून का ये आलम था कि बांध की बनी हुई वो मोटी रस्सी भी मेरी राह की रुकावट बनने में नाकाम हो रही थी। लिहाजा एक नौकर कहीं से एक मोटी सी फुलादी जंजीर उठा लाया और 8-10 बंदों ने मुझे जकड़कर मेरे पैरों में उस जंजीर की बेड़ी डाल दी। जुनून, कफ्स और आहनी बेड़ियां। ये तो इस बेरहम कुदरत का पसंदीदा खेल था जो वो अज़ल से हम बेबस और लाचार इंसानों के साथ खेलती आ रही थी, और शायद अब तक ये बेरहम तमाशा जारी रहने वाला था। मेरी हालत देखकर खुद हाजी रज़ाक भी रो पड़े और उन्होंने किसी के जरिए आमिर को खबर करवा दी कि वो भी आकर मेरी दीवानगी का ये नजारा देख ले, और अगर उसकी साइंस में इसका कोई हल मौजूद है तो वो भी बयान कर जाए। लेकिन नासाए बला क्या जाने कि जख्म के बढ़ने से पहले ही हम जैसे दीवानों के नाखून हमेशा बढ़ाते हैं। आमिर ने मेरी हालत देखी तो उसे भी एक चुप सी लग गई। सुल्तान बाबा मेरे करीब ही बैठे बार बार कुछ पढ़कर मुझ पर फूंक रहे थे। उनकी हर फूंक से चंद लम्हों के लिए मेरे जलते हुए वजूद पर एक ठंडी फुहार सी जरूर पड़ जाती थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो रूह के रेशे तक जला देने वाली तपिश फिर से मेरे जिस्म को घेर लेती थी। मेरे अंदर की बेचैनी मुस्तकिल मुझे रुबाब के कमरे की जानिब खींच रही थी। मेरे अंदर से ताकत का एक लावा सा उगलने लगा। आमिर हैरत के आलम में गम खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। सुल्तान बाबा की भीगी आंखें देखकर वो भी बेचैन सा हो गया। आप इसे खोल दें, वरना ये खुद को कोई नुकसान पहुंचाकर ही दम लेगा। सुल्तान बाबा ने गौर से आमिर की जानिब देखा। अब्दुल्ला का इंसानी जिस्म ये अजाब ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे इस फानी जिस्म के बर्दाश्त की अपनी कुछ हदें हैं, और चूंकि इस वक्त वो अब्दुल्ला के जिस्म की हदों का मुहताज है, इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इसी जिस्म की आड़ में वो रुबाब तक पहुंच सके। लेकिन अगर उसने ज्यादा जोर लगाया तो लोहे की ये बेड़ियां अब्दुल्ला के जिस्म के रेशों में से गुजरकर इसकी हड्डियों को चीर कर रख देंगी। मगर तुम फिक्र न करो, जब तक मेरे इस प्यारे के जिस्म में जिंदगी की एक भी रमक बाकी है, मैं तुम्हारे मंगेतर तक इसे नहीं पहुंचने दूंगा। तुम बस अपने रिश्ते को कमजोर न पड़ने देना। आमिर ने जोर से सर हिलाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये भी तो पागलपन है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आमिर को यकायक न जाने क्या हुआ और वो भागता हुआ मेहमान खाने से निकल गया। और कुछ देर बाद ही मेरी जलती हुई रूह पर किसी ने जैसे ठंडे पानी की आबशार बहा दी हो। आमिर रुबाब का हाथ पकड़े हुए मेहमान खाने में दाखिल हुआ। रुबाब के बाल बिखरे हुए थे और वो नहायत लागर और कमजोर लग रही थी। उसने रुबाब को एक और जोर का झटका दिया और वो मेरे कदमों के करीब ही रह गई। मैं जोर से चिल्लाया, ये लो, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब खुदा के लिए हमें बख्श दो। अगर इस मासूम लड़की की जान लेने से ही तुम्हारी तशफी हो सकती है तो आज ये किस्सा ही खत्म कर दो। मार डालो इसे और ये खेल हमेशा के लिए खत्म कर दो। रुबाब के पीछे उसकी माँ और बहन भी दौड़ती हुई चली आई थी, और इस वक्त हाजी रज़ाक समेत वो सब दम साधे ये सब कुछ देख रहे थे।
ان کے سامنے سائنس کی طاقت کو حتمی علاج ماننے کے لیے ایک انسان کے عقیدے نے اپنا کانچ کا برہم توڑ ڈالا تھا۔ جیسے ہی میری رباب پر نظر پڑی، میری ساری بے چینی، ساری تپش، ساری آگ پل بھر میں سرد ہو گئی۔ وہ بھی بنا پلکیں جھپکائے میری جانب دیکھتی رہی۔ میرے لب ہلے۔ میں نے سلطان بابا کی جانب نظر اٹھائی۔ انسانوں کی سنگدلی کے قصے تو بہت سنے تھے، ان کی بے رحمی اور مکاری کے فسانے بھی عام ہیں، لیکن آج دیکھ بھی لیا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میری محبت جسم کی حدوں سے بہت آگے کی ہے، یہ روح سے روح کا مقدمہ ہے، لیکن آپ نے اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے خود اپنی عزیز شبیب کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نازک اور کمزور انسانی جسم زیادہ عرصے تک میرا وجود نہیں جھیل پائے گا، لیکن پھر بھی آپ اپنی ضد سے باز نہیں آئے۔ اب بھی وقت ہے، مجھے آزاد کر دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میری محبت میں خیر ہے، اسے شر میں بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اب تو اس کا سب سے بڑا دعوے دار بھی اس کے حق سے دستبردار ہو گیا ہے۔ سلطان بابا کچھ دیر تک چپ چاپ بیٹھے میری جانب دیکھتے رہے، پھر جیسے کسی حتمی فیصلے پر پہنچ کر انہوں نے اپنا سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کی روح پر ہمیشہ کے لیے تمہارا تسلط برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں یا کوئی اور بھی کبھی بھی تمہارے راستے کی رکاوٹ نہیں بنے گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ ہم سب نے ہی چونک کر سلطان بابا کی جانب دیکھا۔ حاجی رزاق اور ان کے پورے خاندان کا عامر سمیت پریشانی کے مارے رنگ ہی اڑ گیا۔ حاجی صاحب ہٹلائے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں قبلہ؟ اس طرح تو… سلطان بابا نے ہاتھ اٹھا کر حاجی رزاق کو روک دیا۔ تو میری جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں تو بولو، منظور ہے یہ سودا؟ سلطان بابا نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ بولو، ہمت ہے ایک انسان کی کسوٹی پر پورا اترنے کی؟ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے ہم انسانوں کی مکاری اور ہمارے ظالم اور جابر ہونے کے بارے میں کہا تھا، لیکن اب ان میں سے ہی ایک انسان تم سے تمہارا وعدہ مانگ رہا ہے۔ شرط صرف اتنی سی ہے کہ تم جیتے تو رباب تمہاری، اور اگر میں جیتا تو تمہیں یہ بسیرا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اور یاد رہے، میرے اور تمہارے درمیان ضامن صرف وہی ہوگا جو ہم دونوں کا پروردگار ہے۔ کچھ دیر تک کمرے میں گمبھیر سی خاموشی طاری رہی، پھر میرے لب ہلے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سلطان بابا نے ایک لمبی سی سانس لی۔ تم اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تمہارے بقول یہ خود بھی تمہاری محبت میں شدید طور سے مبتلا ہے۔ تمہیں یہی بات ہم سب پر ثابت کرنا ہوگی۔ اگر میری بات سچ نکلی اور یہ تمہارے سحر کے زیر اثر ہوئی تو تمہارا دعویٰ خود بخود غلط ثابت ہو جائے گا۔ تمہیں ایک بار اسے مکمل آزاد کر کے کسی بھی روپ میں اس کے سامنے آنا ہوگا۔ اگر رباب یاقوت کے عشق میں مبتلا ہوئی تو اسے تمہیں قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، لیکن یاد رہے، اس وقت اس کے ذہن اور دل پر تمہارا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ بولے، منظور ہے یہ کسوٹی؟ میں نے الجھن امیز انداز میں سر پٹکا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں اپنی ظاہری شکل و صورت میں اس کے سامنے نہیں آ سکتا، یہ ڈر جائے گی، اور پھر آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ یہ صرف روح سے روح کے تعلق کا معاملہ ہے۔ میری روح کے داغے اس کی روح کی ڈور سے الجھے ہوئے ہیں۔ آپ ہماری محبت کو جسم اور ظاہری شکل و صورت کی بندشوں میں قید کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سلطان بابا بولے، میں نے اسی لیے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم جس صورت میں بھی چاہو اس کے سامنے آ سکتے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تم حسین سے حسین تر روپ دھار سکتے ہو۔ تمہارا دعویٰ تو روح سے روح کے ملاپ اور رشتے کا ہی ہے نا، تو پھر اس کی روح تمہاری روح کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرے گی، اور اگر تب بھی رباب کے من نے تمہیں پہچان کر قبول کر لیا تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
بات اس بار یہاں بھی چہرے اور جسم کی شناخت کی نہیں ہے، دل سے دل کے رشتے کی پہچان کی ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے، تمہارا دعویٰ اٹل ہے، تو پھر اسے اپنے تسلط سے آزاد کرنے میں خوف کیسا؟ ایک بار تم نے اسے اپنی جانب خود گھسیٹا تھا، اب ایک بار خود اسے اپنی جانب بڑھنے دو، ورنہ یہ مان لو کہ تم تسلط کے ذریعے ہی اس کی محبت کو پانا چاہتے ہو۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ ہمیں اپنے مساموں سے پھوٹ کر جسم سے بہنے والے پسینے کی آہٹ میں محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک میرے اندر چپ کا سناٹا رہا، پھر جیسے میں نے خود بھی اپنے اندر ہتھیار ڈالنے کی جھنکار سی سنی، اور میرے لب ہلے۔ ٹھیک ہے، یہی آپ کی ضد ہے تو مجھے آپ کی یہ شرط بھی منظور ہے۔ میں یہیں اس گھر میں رباب سے ملاقات کروں گا۔ مجھے امید ہے اس کے بعد آپ سب اپنے وعدوں کی پاسداری کریں گے۔ بس مجھے 2 دن کی مہلت دے دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ رباب اس نڈال اور مزمحل حالت میں مجھ سے ملے۔ یہ 48 گھنٹے میں اسی کی خاطر مانگ رہا ہوں، لیکن آپ کو بھی یہ مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ان 2 دنوں میں کوئی بھی رباب کے کسی بھی فیصلے میں دخل اندازی نہیں کرے گا، کوئی رشتہ بھی اس کی آزادی میں مخل نہیں ہوگا۔ غالباً یہ اشارہ عامر کی جانب تھا، یا پھر ایک ہاری ہوئی ماں سے کوئی خطرہ محسوس کر کے یہ ذیلی شرط لگائی گئی تھی۔ بہرحال سلطان بابا نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا۔ بے فکر رہو، رباب پر کسی بھی طرح سے اور کسی بھی رشتے کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، یہ سلطان کا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی، اور پھر میری آنکھ دوسرے روز دن چڑھے تک نہ کھل پائی۔ میری زنجیر کھولی جا چکی تھی، لیکن سلطان بابا کے چہرے پر ابھی تک تفکر کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا، اب کیسی طبیعت ہے میاں؟ کچھ دیر اور آرام کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے سوائے نکاحت کے اور کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ حالانکہ یعقوب کے لفظ میری زبان سے ادا ہوتے تھے اور اسی کی بولی میری باتوں کے ذریعے باقی سب تک پہنچتی تھی، لیکن خود مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ صبح اٹھتے ہی میرے حافظے کی سلیٹ بالکل صاف ہو جاتی ہے، اور مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے رات کو کیا پیغام پہنچایا تھا۔ لہٰذا مجھے ایک بار پھر سے سلطان بابا سے کریت کر ہر بات پوچھنا پڑتی تھی۔ میں نے پوری بات سن کر حیرت سے سلطان بابا کی جانب دیکھا۔ لیکن آپ اس کی بات پر اس قدر اعتبار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ جنون ہے تو جنون کسی اصول کو بھی نہیں مانتا۔ جنون کے نام ہی اصولوں سے ہٹ جانے کا ہے۔ سلطان بابا نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ واہ میاں، بڑی بات کہہ دی آج تم نے۔ واقعی جنون کو کسی اصول، کسی شرط، کسی وعدے کا پابند نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ مجھے اس کی شرط مان کر اس پر سے اپنا پہرا آج شام سے پہلے اٹھانا پڑے گا، وہ بدلے میں اس کے وعدے پر اعتبار کرنا ہی ہوگا کہ وہ وقتی طور پر رباب کو اپنے سحر سے آزاد کر دے۔ ہمیں یہ جوا کھیلنا ہی ہوگا۔ میں نے سلطان بابا کے چہرے پر کسی انجانے خطرے کے آثار ان کے لاکھ چھپانے کے باوجود بھی محسوس کر لیے، اور اسی لمحے میں نے اپنے دل میں پکا عہد کر لیا تھا کہ اگر اس مرتبہ یعقوب نے میرے جسم کے ذریعے انہیں ہرانے کی کوشش کی تو میں خود اسی لمحے اپنی جان لے لوں گا۔ لیکن کیسے؟ بس یہی طے کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اس روز نرم دھوپ تلے کرسی ڈالے میں بہت دیر تک اپنی درگاہ میں آنے کے بعد سے لے کر آج تک کی زندگی پر غور کرتا رہا۔ مجھے اس متوازی دنیا کے دروازے پر ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کے اسرار اور رموز ہر زیرک کا مقدر نہیں بنتے۔ آج مجھے اس رازداری کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ اسرار کبھی کبھی اتنی ہی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے تھے کہ انسان کو ایسی جان کنی کی حالت تک بھی پہنچا سکتے تھے جسے میں خود اس وقت دوچار تھا۔ کچھ دیر بعد عامر کی سینئر ڈاکٹروں کی پوری ٹیم پھر وارد ہو گئی، جس میں ایک مشہور ماہر نفسیات بھی شامل تھا۔ وہ سبھی دالان میں بیٹھے عامر کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنے لگے
कि ये सिर्फ मेटाफिजिक्स के खेल हैं। इनमें से फिर किसी ने उसी डायपोलर थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन का भी जिक्र किया। आमिर उन सबके सवालों और बहस के जवाब में उन्हें लेकर मेरी तरफ आ गया और मेरी तरफ इशारा करके बोला, मैं अब भी मेटाफिजिक्स के करिश्मों पर यकीन रखता हूँ और साइंस की हर थ्योरी आज भी उसी तरह मुझ पर वाज़िह है। साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी के तमाशे भी अपनी जगह मौजूद हैं और उन पर मेरा एतकाद भी है। लेकिन कल रात जो मेरी नजरों के सामने वक़ूअ पज़ीर हुआ, मैं उसे कैसे झुठला दूं? रुबाब के चेहरे पर आज सुबह से छाई हुई सुर्खी और उसकी बरसों पुरानी वो मुस्कान भी मेरे सामने सवालिया निशान बनी खड़ी है। आज उसके जिस्म में फिर से बहते खून की हरारत महसूस की है मैंने। और ये जो लड़का आपके सामने इस वक्त खामोश बैठा है, कल रात मैंने इसके अंदर खुद वफरियत बिखरा हुआ देखा है, जो सब कुछ खत्म करने की सलाहियत रखता है। अब आप ही बताएं कि मैं साइंस पर यकीन करूं या अपनी आंखों पर। कि अब भी आप लोग यही कहेंगे कि ये पूरा घर ही किसी ख्वाब का हिस्सा है, कोई तय दर तय ख्वाबी फूल बुलैयां इसे घिरे हुए हैं, तो फिर इस वक्त भी हम किसी ख्वाब की कैफियत में हैं। डॉक्टर लाजवाब होकर एक दूसरे की जानिब देखने लगे। फिर माहिर नफ्सियात ने मेरी जानिब कदम बढ़ाए। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मेरा मतलब है तुम अपनी कल रात की कैफियत को बयान कर सकते हो। क्या तुम्हारे साथ ऐसा पहले भी कभी हुआ है? क्या तुम्हें बचपन में बहुत सख्त मजहबी सख्तियों का सामना करना पड़ा था? क्या तुम्हें रुबाब में कोई जाती दिलचस्पी महसूस हुई है कभी? तो गोया वो हजरत अब भी इसे इंसानी जहन का कोई शोबदा समझ रहे थे। मेरे ज़ाहरी हुलिये की वजह से वो मुझे कोई मजहब से मुतासरा अनपढ़ समझ बैठे थे। उनका गुमान ये था कि मैं रुबाब के ज़ाहरी हुस्न से मुतासिर होकर ये सारा स्टेज तैयार कर रहा था ताकि आखिरकार उसे पा सकूं। चंद लम्हे के लिए तो मेरा ज़हन गुस्से से उबल सा ही गया। फिर मुझे उनके अंदाज पर हंसी आ गई। क्यों जनाब, कि आपकी मेटाफिजिक्स की इब्तिदा ही मजहब पर शक करने से होती है? मजहब ने कभी भी आपकी फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी या किसी भी किस्म की साइंस पर कोई एतराज नहीं किया। तो फिर आपका ये शिकवा कुछ बेजा मालूम होता है। मेरा तफसीली जवाब सुनकर आमिर समेत उन सबके चेहरे हैरत का इश्तिहार बन गए। फिर आमिर के मुंह से सिर्फ इतना निकला, क्या तुम पढ़े लिखे हो? मुझे याद आया कभी यही सवाल मैंने अब्दुल्ला से भी किया था। मेरा जवाब भी वही था जो अब्दुल्ला ने मुझे दिया था। हाँ, यहाँ आने से पहले कुछ सफ़े काले किए थे, लेकिन सब बेफायदा ही रहा। अब उनकी सारी तवज्जो मेरी जानिब मबज़ूल हो चुकी थी। बड़े डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अभी कुछ देर पहले तुम मेटाफिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुमने साइंस पढ़ी है? पढ़ी है, लेकिन इतनी ही जितना एक तालिब इल्म इंटर के इम्तहान तक पढ़ता है। इसके बाद तो बस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिर्फ वक्त ही ज़ाया किया। लेकिन यहाँ मामला बहुत सीधा साधा है। हम न जाने हमेशा साइंस और मजहब को एक दूसरे के मद्दे मुकाबले लाकर क्यों खड़ा कर देते हैं। मजहब इसलिए तो वारिद नहीं हुआ था कि वो साइंस को रद्द करे। मजहब तो खुद इल्म के रास्तों पर चलने की तलकीन करता है। और साइंस में तो एक इल्म है। और क्या जरूरी है कि साइंस मजहब की हर बात की तस्दीक करे? याद रखिए, मजहब साइंस से बहुत पहले आया था, लेकिन मजहब ने कभी साइंस का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। तो फिर आप साइंस को क्यों मजहब के रास्ते की दीवार बनाना चाहते हैं? और भला ये क्या फार्मूला हुआ कि साइंस मजहब की जिस पेशनगोई को साबित कर दे तो वो सच और बाकी सब गलत? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या साइंस की भी अपनी कुछ हदें नहीं हैं? तो फिर हर सवाल के जवाब की तवक्को सिर्फ साइंस के इल्म से ही करना सरासर नादानी नहीं है, क्योंकि साइंस भी तो सिर्फ एक इल्म ही है, उन हजारों दीगर इल्म की तरह जो इंसान अज़ल से खोज रहा है। तो फिर सिर्फ साइंस के इल्म के फार्मूले पर सारी कायनात को परखना कहाँ की अक्लमंदी है? मैं शायद जज्बात के रूह में कुछ ज्यादा ही बोल गया और मेरी आवाज भी मामूल से कुछ ज्यादा बुलंद हो गई थी।
لہٰذا مجھے معذرت کر کے اپنی بات ختم کرنا پڑی، لیکن عامر سے رہا نہ گیا۔ نہیں، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہم نے کبھی اس نظریے کی وضاحت نہیں چاہی۔ پھر ذہن بلا کہاں تسلیم کرتا ہے ایسی توجیحات کو؟ جو چیز عقل میں نہ آئے اور آنکھ اسے دیکھ بھی نہ سکے، اس پر یقین ذرا مشکل سے ہی آتا ہے۔ اور پھر تم تو باقاعدہ ایک پوری متوازی دنیا کی بات کر رہے ہو۔ اسے ہضم کرنا تو ہم جیسوں کے لیے واقعی بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے ان چاروں کی جانب غور سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ سائنس سے کہیں کہ روح کی توجیہ بیان کر دے۔ ہمارے اندر ایسی کیا چیز پائی جاتی ہے جو نہ ہمیں نظر آتی ہے اور نہ ہی عقل کی حدوں سے چھو سکتی ہے، لیکن اس کے نکل جانے سے ایک پل میں ہم بے جان مٹی کے پتلے کی طرح ڈہ جاتے ہیں۔ وہ جب تک ہمارے جسم کے اندر رہتی ہے، رگوں میں خون کو رواں رکھتی ہے، اور جسم چھوڑ جائے تو ہر عضو اپنے آپ مر جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے اس روح کو کبھی دیکھا ہے؟ سائنس سے کہیے کہ وہ روح کو ثابت کر دے یا پھر اس کی نفی ہی کر دے۔ روح کی حقیقت تو میں نے بہت بڑی مثال دے دی ہے۔ آپ صرف سائنسی طور پر مجھے اس بات کی وضاحت ہی کہیں سے لا دیں کہ ہم مسلمان اگر مردے کو دفناتے وقت زمین سے یہ کہہ دیں کہ یہ جسم امانتاً دفن کیا جا رہا ہے، تو سالوں بعد بھی اس میت کی منتقلی کے وقت جب زمین کھودی جاتی ہے تو وہ مرا ہوا جسم تازہ کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ سائنس کے اصولوں کے مطابق تو اس جسم کو گل سڑ جانا چاہیے۔ وہ کون سی چیز ہے جو زمین کو اسے کھانے سے روکتی ہے؟ جواب دیں۔ یہ تو بہت عام اور روزمرہ کی بات ہے۔ وہ چاروں لاجواب ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے بات جاری رکھی۔ میرا مقصد آپ لوگوں کو لاجواب کرنا نہیں ہے، لیکن یہ سب باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس دنیا سے پرے بھی کچھ دنیایں موجود ہیں۔ ہم ایلینز کے وجود کو تو اڑن تشتریوں کے ذریعے ثابت کرتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن جنات کی ہمارے آس پاس موجودگی سے انکاری رہتے ہیں۔ فون یا SMS کے ذریعے ایک پل میں دنیا کے دوسرے کونے تک پیغام پہنچانے کے کمال کے تو معترف ہیں، لیکن ایک ماں کے دل سے نکلی ایک پکار پر ہزاروں میل دور بیٹھے اس کے بچے کے دل کی اچانک تیز دھڑکن کے جواز ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ چھوٹی سی ٹی وی اسکرین پر لہروں کے ذریعے پہنچی زندہ تصویروں یا لائیو ٹیلی کاسٹ پر تو یقین کرتے ہیں، لیکن بند آنکھوں اور من کے اندر لگی اسکرین پر جو دل سے دل کے تار جڑنے پر روشن ہوتی ہے، اسے کبھی قابل بھروسہ نہیں سمجھتے۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے دوسروں کے دل کا حال جاننے کو معتبر جانتے ہیں، لیکن جب کوئی مذہب کے ذریعے حال دل بیان کرنے لگے تو اسے دھتکار دیتے ہیں۔ اس دنیا کی سائنس میں جو کمال حاصل کر لے اسے سائنسدان کہا جاتا ہے، اور اس دنیا کا سائنٹسٹ صوفی کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں کی سائنس ظاہری جسم کی درد کو دور کرنے کے لیے ڈسپرین یا دوسرا کوئی پین کلر دیتی ہے، ویسے ہی وہاں کی سائنس روح کی درد کے لیے دعا، دم اور گرد کی شکل میں درد کو مارنے کی دعا تجویز کرتی ہے۔ جس طرح ہماری ظاہری دنیا کی بیماریاں اور ان کا علاج موجود ہے، اسی طرح وہاں روحانی دنیا میں بھی ہم بیمار پڑتے ہیں، وہ ٹھیک بھی ہوتے رہتے ہیں۔ رباب بھی کسی ایسی ہی ایک روحانی بیماری کا شکار ہے۔ آپ لوگ بھی بس دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ سلطان بابا اس ناسور کو بڑھنے سے روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن ایسے میں اگر آپ ہی ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔ بولتے بولتے اس کی آواز بیٹھ سی گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ سلطان بابا نہ جانے کب سے میرے عقب میں میری یہ تقریر سن رہے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور پھر اچانک ہی مجھے گلے لگا لیا۔ عامر اور اس کی ٹیم کی آنکھوں سے بھی شک و شبے کی پرچھائیاں مٹ چکی تھیں، اور اس بار جب انہوں نے سلطان بابا سے ہاتھ ملایا ان سب کی نگاہیں احترام سے جھکی ہوئی تھیں۔ چلتے چلتے عامر 2 لمحے کے لیے رکا اور مجھ سے بولا، آج تم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا نیا انداز دیا ہے جو ہمیشہ سے ہمارے آس پاس ہی کہیں موجود تو تھا، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل رہا۔ آج کے بعد میں ہر مریض کو دعا کی پرچی دیتے وقت ایک مشورہ اور بھی دوں گا کہ دوا کے ساتھ دعا بھی کرتے رہنا۔ دوا تو خون کے خلیوں میں جذب ہو کر اپنا کام کرے گی، لیکن دعا تمہاری روح کے خلیوں میں جذب ہو کر تمہاری بیماری دور کرے گی۔ ان کے جانے کے بعد سلطان بابا نے مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ ساحر میاں،
लगता है मौलवी खिजर ने पूरी तरबियत के बाद ही तुम्हें मेरे सपोर्ट किया है। जीते रहो। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन यही सच था। ये सारी बातें जो मैंने आज आमिर और उसकी टीम को कायल करने के लिए की थी, इन सब पर मैंने खुद मौलवी खिजर से घंटों बहस की थी, और उन्होंने हर बात इस करीने से की थी कि मेरे सब तशना सवाल जवाब पाते गए।